کسی نے ایک سوال کیا, I stole something when I was a kid. Is it enough to repent or must I return the amount or give charity if I don't remember whose thing was that? سوال آیا ہے کہ میں چھوٹا تھا تو میں نے کچھ چیزیں چوری کی, کیا میرے لیے توبہ کافی ہے, یا پھر مجھے وہ چیز لوٹانا چاہیے جو میں نے لی ہے, یا پھر میں نے صدقہ کرنا چاہیے وہ چیز جو میں نے چرائی ہے, یا مجھے اگر یاد نہ ہو تو پھر میں کیا کروں کہ کس کا چرایا تھا. تو اس سوال میں کافی ساری چیزیں ہیں. تو پہلی چیز, ایک انسان لکھ رہے ہیں کہ وہ بچے تھے, کڈ تھے, تو ٹھیک ہے آپ چھوٹے تھے یا بڑے تھے, چوری تو بہرحال غلط چیز ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی ہم تربیت کریں کہ وہ کوئی چیز نہ چرائے, چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو. لیکن ایک چیز اگر بہت چھوٹی تھی تو یاد رکھیے اس کو چوری نہیں مانا جاتا ہے. چوری کی ایک سرٹن لمٹ ہوتی ہے, اس کا سزا ہوتی ہے. چوری تو چوری ہے خیر, لیکن ایک سرٹن لمٹ کیا سزا ہے, اس سے پہلے سزا نہیں ہے, نصیحت ہے, وارننگس ہے, وغیرہ وغیرہ ہے. تو بچے نے اگر چاکلیٹ چرا لیا تو اس کو چوری میں نہ کاؤنٹ کیا جائے تو زیادہ بیٹر ہوگا, کیونکہ وہ چرانے کا مزاج نہیں ہوتا اس کا, وہ چاکلیٹ کا اٹریکشن ہوتا ہے اس کی طرف, کبھی بھوک کی وجہ سے چراتا ہے. اس لیے فقہا لکھتے ہیں جب بچے نے کوئی چوری کیا کھانے کی چیز تو اس پہ بہت زیادہ کین آبزرویشن کیا جائیں گا اور سوچا جائے گا کہ کیوں اس نے چرایا. بچے شوق سے چرا لیتے ہیں, بچے دوسروں کو دیکھ کے چراتے, بچے غیر سوچے سمجھے طریقے سے چرا لیتے. چوری نہیں کرتے ہو, ان کو لگتا ہے یہ لے لیا اور جیب میں ڈال لیا, سمپل کھانے کی چیز ڈال دیا. جیسا میں دیکھیے ایک بار دعوت میں گیا تھا, اب دعوت میں گئے, ہمارے پاس کیا خاص کھانا ہوتا ہے, نان خلیہ بولتے ہیں, کٹورے میں سالن ہوتا ہے, اس میں گوشت ہوتا ہے, اس میں روٹی چور کے کھاتے ہیں. اب نان خلیہ کی دعوت اور بوٹیوں کی قلت ہو گئی, مطلب کٹورے میں کچھ آ ہی نہیں رہا, بوٹی نہیں آ رہی, مطلب سمجھ رہے نا, مال نہیں آ رہا, نٹ بولٹس نہیں آ رہے, جو بھی آ رہا کچھ بھی نہیں آ رہا. اب وہ تھا ایک چھوٹا معصوم بچہ جو ہے, میں جب کھانے گیا تو ہمارے دوست کے بیچ میں آ کے بیٹھ گیا, وہ چھوٹا بچہ, ٹھیک ہے, وہ بیٹھ گیا. اب کیا ہوا, جب وہ ہمارے بازو جو دوست ہیں ان کی پہچان تھی, انہوں نے پہچان سے اپنے وسیلے سے کچھ مچھلیاں اٹریکٹ کر ہی لی اپنے طرف. اب اس نے لا کے 2 بوٹی ڈالا جو کہ دستر پہ کسی کے پاس نہیں. جیسی 2 بوٹی اندر آئی, بچے نے دونوں اٹھا کے اپنے اس میں ڈال لیا. وہ اتنے معصومیت سے اٹھا ڈالا اور کھانا شروع کر دیا, کچھ نہیں بول سکتے آپ اس کو. اور پھر اس کے جب وہ ختم ہو گیا تو سامنے والے کی اس میں دیکھ رہا ہے کیا, میرے اس میں دیکھ رہا ہے کیا, کس کے پاس بھی نہیں تھی. تو اس کی سمجھ رہے نا, اس کو سمجھتا ہی نہیں کہ اپنے اس میں سے کھانا ہے, اس کو لگا بوٹی نہیں مل رہی تو کہیں سے میں لے سکتا ہوں. وہ اتنا سمپل ہے, وہ اتنا, اس میں کچھ بھی وہ کمپلیکیشن نہیں. تو بچوں کی کھانے کی چوری میں خاص طور سے علماء کہتے ہیں ان کو سزا نہیں دینا چاہیے, پہلے دیکھنا چاہیے. اس کی بھوک نے تو مجبور نہیں کیا, اس کی لائمی نے تو مجبور نہیں کیا, اس کو معلوم بھی نہیں کہ غلط ہے یہ عمل, ایسا کر لینا, اٹھا لینا. تو بچے معصوم ہوتے ہیں بہرحال. تو اگر آپ نے بچپن میں کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ایسی اٹھا لی ہے تو آپ اللہ سے خالی توبہ کریں, انشاءاللہ وہ کافی. لیکن آپ چھوٹے تھے لیکن سمجھدار تھے, چھوٹا ہونے کا الگ چیز ہے, سمجھدار ہونے الگ چیز. اور ایسی چیزیں چرائی جس میں ضروری ہے کہ آپ توبہ کریں. جیسے مثال کے طور پر 15 سال کا کوئی بچہ ہے اور اب وہ 20 سال کا ہے, تو وہ تو چھوٹا ہی تھا نا جب 15 سال کا تھا, لیکن سمجھدار تھا. ہو سکتا ہے 15 سال تو بالغ ہو ہی جاتا ہے انسان, 15 سے کم بھی ہو تو بالغ ہو سکتا ہے. بالغ ہونے کے بعد چوری کی سزا ہے, یاد رکھیں, بالغ ہونے سے پہلے نہیں. اب انسان بالغ کب ہوتا ہے وہ میں نے پوری چیزیں بتا چکا ہوں, رکھ چکا ہوں, تو لہٰذا اس کو آپ لوگ دیکھیں. لیکن 15 سال میں تو الٹیمیٹلی سب بالغ ہو جاتے ہیں, لیکن 15 سے پہلے بھی کچھ لوگ بالغ ہو جاتے ہیں بچے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس سے پھر ساری چیزیں ہوں گی. تو اب سمجھو 11 سال کے تھے لیکن بالغ تھے, چھوٹے تو کہے جائیں گے زبانی اعتبار سے, لیکن اب بھی 19 سال 20 سال 21 سال کے, تو آپ پوچھ رہا ہے کہ میں چھوٹا تھا. تو اگر ایسے سینس میں آپ نے چوری کی, یاد رکھیے, تو پہلی چیز تو آپ نے توبہ کی, یہ تو ضروری چیز تھی تو ہو گئی. کیونکہ یاد رکھیے بندوں کے ساتھ گناہ جب ہوتا ہے تو اس کی توبہ کی 4 کنڈیشن ہے, اور اللہ کے ساتھ جب گناہ کرتے ہیں اس کی 3 کنڈیشن. پہلا کیا ہے, مطلب 4 کنڈیشن میں 3 کامن ہے جو اللہ کے ساتھ ہوں گے, اور چوتھا ایڈ ہو جائیں گے جب بندوں کا معاملہ ہوگا. پہلی کنڈیشن ہے دل میں نادم ہونا, دوسری کنڈیشن ہے عمل سے توبہ کرنا, تیسری کنڈیشن ہے دوبارہ نہ کرنا, اور چوتھی کنڈیشن جو بندوں کے معاملے میں یاد رکھی وہ یہ ہے کہ چیز کو واپس لوٹانا. تو اب سوال آپ کا یہ ہے کہ اب میں نے توبہ کر دی, کیا یہ کافی ہے, یا مجھے وہ اماؤنٹ, مطلب انہوں نے پیسوں کی چوری کی تھی, اماؤنٹ لوٹانا پڑیں گی. تو یاد رکھیے اگر آپ نے پیسوں کی چوری کی تھی تو اس اماؤنٹ کو آپ کو لوٹانا پڑے گا. پھر انہوں نے کہا کیا چیریٹی دوں, نہیں, چیریٹی پہلے نہیں, پہلے لوٹانا پڑیں گا. اگر آپ کو معلوم ہو تو لوٹانے کے 2 طریقے ہوں گے. ایک تو جا کر بول کے لوٹائے کہ میں نے چرایا تھا, معافی چاہتا ہوں, مجھے سمجھ نہیں تھی, اور یہ لیجیے. دوسرا طریقہ ہے آپ کو بول کے لوٹانے میں زیادہ نقصان کا چانس ہے, اس کو اور آپ کو دونوں کو. اس کو پورا یاد آ جائے گا, اس نے پیسے ایگزامس کے لیے رکھا تھا تو آپ نے چرا لیے, اس کا ایگزام چلے گا جس سے وہ پڑھ نہیں سکا, جس سے آج وہ یہاں ہے, اس کو پورا قصہ یاد آ جائے گا, پھر وہ آپ سے بدلے لیں گے. یا پھر آپ کو اتنا گلٹ فیل ہوا کہ زندگی بھر آپ نیچے دیکھیں گے, لوگوں کے سامنے آ نہیں سکیں گے. تو ایسی شکل میں علماء لکھتے ہیں خاموشی سے دے دینا, پھر لے آگے وہ پیسوں کو, جیسا ایک چٹھی لکھے, چٹھی کے ساتھ لکھے پیسے ڈالے, اور میک شیور کرے کہ اس کے پاس پہنچ جائے, وہ یا پیسے لیے اس کے اکاؤنٹ میں ڈالے, اور میک شیور کرے اس کو کال کر کے کہ آپ کے پیسے تھے, ایسے چوری ہوئے تھے, ہم نے ڈال دیے, میک شیور کرے, لیکن اس کو پھر خاموشی سے لوٹا دے, ان نون طریقے سے. دوسرا طریقہ ہے جا کے بالکل بولے اور وربلی کہے مجھ سے ہوئی تھی, کر دے. ایک پہلا یہ, تو آپ کو اماؤنٹ واپس کرنا.
اب اگر آپ اماؤنٹ واپس نہیں کر سکتے اور آپ کو گلٹ ہے تو آپ جا کر اس کو بولیں گے، اگر بولنے کی طریقہ ہے تو بولیں گے، اور بول کر معافی مانگیں گے اور مہلت لیں گے کہ میں آپ کو آپ کی اماؤنٹ واپس دوں گا، میں نے چرایا تھا۔ اگر وہ آدمی مر گیا اور آپ کو معلوم تھا کس کا چرایا تھا، آپ اس کے وارثوں کے پاس جا کر بولیں گے میں نے چرایا تھا، مجھے واپس دینا ہے، جیسا زندگی میں اس کو دینے والا تھا، نہیں دے پایا، آپ کو دوں گا، وارثوں کو دوں گا۔ یہ بھی کرنا سوائے اس کے کہ جیسا میں نے کہا بہت زیادہ اگر نقصان کے چانسز ہے کہ آپ بولیں گے تو نقصان زیادہ ہوگا، پھر خاموشی سے آپ لوٹا دیں، اس کو لوٹائیں، اس کے وارثوں کو لوٹائیں، دونوں میں سے کسی کو۔ چیریٹی، اب چیریٹی کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کب؟ جب آپ نے کس کا چرایا آپ کو معلوم ہی نہ ہو، ان نون پرسن کا چرا لیا، چلتے چلتے اٹھا لیا، مال میں سے اٹھا لیا، ادھر سے اٹھا لیا، اب کیا کریں گے آپ؟ ظاہر سی بات ہے اب آپ کو شخصیت نو نہیں اس شکل میں علماء لکھتے آپ چیریٹی کریں گے، لیکن اگر آپ کو زندگی میں یاد آ جائے یا وہ آدمی آپ کے سامنے آ جائے یا وہ آپ کو یاد دلا دے تو صدقہ کرنے کے باوجود بھی آپ کو پیسے لوٹانا پڑیں گے۔ یہاں دو طریقے ہوں گے، جیسا کہ آپ کو آدمی نہیں مل رہا، آپ کو معلوم ہی نہیں، آپ نے صدقہ دے دیا، اللہ 100 روپے کی چیز چرائی تھی، 100 روپے صدقہ دے دیا، ہو گیا، لیکن وہ آدمی آ جائے، بات سامنے آ جائے، چیز ثابت ہو جائے تو آپ کو 100 پھر سے لوٹانا ہوں گے، یہ بات بھی آپ ذہن نشین کر لیں۔ تو آدمی نہ ملنے کی شکل میں آپ چیریٹی کریں گے، اس کو آ جائے تو پھر چیریٹی کرنے کے باوجود اس کو بتائیں گے دیکھو بھائی میں نے چیریٹی کر دیا تھا آپ کے نام سے، آپ نہیں ملے، لیکن پھر بھی آپ مانگو گے تو دوں گا میں، مانگی تو دے دے، اگر چیریٹی کے کوئی مسئلہ نہیں تو وہ کر لے۔ اچھا، تو جو پہلے اس میں نے کہا کہ وہ جا کے لوٹائے، اگر لوٹانے کی طاقت نہیں تو میں نے کہا اس کو بتائے ادھار ہے میرے پر، معافی بھی مانگ سکتا ہے کہ آپ مجھے اگر معاف کر دے تو بہتر ہے، چونکہ میں لوٹا نہیں سکتا، اگر وہ معاف کر دے تو اس کو اجر ملے گا۔ تو یا تو جا کے بتائے میں نے چرایا تھا ابھی نہیں دوں گا، یا تو اس سے معافی مانگ لے، وہ بھی کنڈیشن اس میں آپ ایڈ کر لے جو پہلے اس میں دیکھیں۔ اب جب آپ کو معلوم نہیں کس کا چرایا، کون تھا، کیا تھا، تو آپ اس کے نام سے صدقہ کر دیں، انشاءاللہ دعا کرے، اگر آ جائے تو آپ کو دینا پڑے گا۔ اب وہ کہہ رہے مجھے تو یاد بھی نہیں کیا چیز چرائی تھی میں نے، ایک بچہ عادت تھی کچھ اٹھا لیتا وہ چلتے پھرتے، یاد نہیں، تو اب آپ ایک اندازاً اتنا نکالے اور صدقہ کرے کہ ایسا لگے کہ جتنا لیا تھا اتنا دے دیا، چونکہ اب آپ کو یاد نہیں کیا چرایا، کس کا چرایا، کب چرایا، پھر کیا کرے، اللہ سے توبہ کریں اور ایک صدقہ جتنا نکال سکتے نکال دیں، کسی کا پتہ ہو تو لے آ کے دے دے، نہ پتہ ہو تو توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے، کوئی اس کو ناستہ نہیں، چونکہ اب ایسا معاملہ ہے کہ آپ کو خود یاد نہیں کیا کیا، یاد نہیں تو توبہ ہی ایک طریقہ، اور توبہ تو ہر باری ہے، لیکن بندوں کے معاملات میں لوٹانے کے بعد توبہ ہے، چونکہ اب آپ کو یاد ہی نہیں ہے تو بہرحال پھر آپ توبہ ہی کیجیے، میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے لیے وہ ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی مخصوص اس میں معاملہ ہو تو آپ اپنے علاقے کی مفتی سے ملیں، وہ آپ کو انشاءاللہ اور زیادہ اچھے سے انشاءاللہ اس معاملے میں گائیڈ کریں گے۔